جس قوم دے چوراں دے بورڈ چوکاں چ لگ جان کہ اے قوم دے رہنماون اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین، جد قوم دے ڈاکو تے چور قوم دے رہنما بن جان اور انہاں تے لوگ فخر کرن، انہاں دے لوگ نعرے لان، تو اس قوم نو کدوں اللہ ہدایت دے گا؟ اس قوم تے کدوں اللہ دی رحمت آئے گی جس ویلے ڈاکواں تے چوراں نو بھی لوگ قوم دے رہنما بنا جان، پھر پرچیاں پھر انہاں نو دین جنہاں ختم نبوت تو دن دیہاڑے ڈاکا مارے ہوئے، ہاں جی انہاں نو پھر پرچیاں دین جڑے مندراں جا کے تے جناب مندراں دی جناب پوجا کرن تے کون نہیں یہ بھگوان تے رب ایک ہی چیز ہے، او بھگوان کہندے بھگوان تے بت دا نام ہے، او تے تراشیدہ بت ہے تے او تے خالق و مالک هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جن کو اپنے خالق اور مالک کی اسماء الحسنہ کا بھی پتہ نہ ہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، کیوں جی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ، یہ سارے 99 نام اس کے اسماء الحسنہ، وہ کہتا ہے بھگوان بھی وہی ہے تو رب بھی وہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جڑی گل کی تھی جی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ، فرمایا اخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی افادۃ من یوم عرفہ لاسامۃ بن زید فجاء غلام افطس اسود، حضور نے اسامہ بن زید کے لیے، میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ ختم نبوت کے ڈاکو اور ایک طرف یہ بات کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اسامہ بن زید عرض کی تھی حضور میں وضو کرنا ہے، میرے آقا نے 1,24,000 صحابہ نو روک دیتا، اس دوران فجاء غلام افطس اسود، اس دوران ایک غلام آئے جن کا رنگ گندمی تھا اور ناک چپٹی ہوئی تھی، یعنی اسامہ بن زید، فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا، یمنی جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں اس کے لیے روکا گیا، فلذالک کفر اہل الیمن، اس وجہ سے یمنی کافر ہو گئے۔ قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی فلذالک کفر اہل الیمن من اجل ذا، محمد بن سعد طبقات ابن سعد لکھیا، فرمایا کہ انہاں دے استاد سن یزید بن ہارون، کہندے میں اپنے استاد گرامی کو پوچھا فلذالک کفر اہل الیمن من اجل ذا، ادا کی مطلب ہے جی فقال اہل الیمن من اجل ھذا فلذالک کفر اہل الیمن، کہ انہوں نے جب کہا کہ ہمیں اس کے لیے روکا گیا تو یمنی کافر ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال ردتم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفاف بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنو جی یہ ہے مسئلہ، یہ ہے شریعت۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ نے اسامہ بن زید کو اجازت دے دی تھی کہ آپ وضو کر کے آئیں، اور حضور نے 1.25 صحابہ کو روک دیا جب تک اسامہ نہیں آئے گا ہم عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانہ نہیں ہوں گے، تو کہا کہ جب رسول اللہ نے حکم دے دیا تھا اسامہ کو وضو کرنے کا تو انما کانت ردتم حين ارتدوا فی زمن ابی بکر، فرمایا جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر خلیفہ بنے تو بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بہت سارے لوگ دین سے پھر گئے، 2.5 نبی پیدا ہو گئے، 2 مردوں نے اعلان کر دیا، ایک عورت نے اعلان کر دیا، اور کیسر و کسریٰ کی فوجیں آ گئیں، اسامہ بن زید کو روانہ کرنے کا مسئلہ آ گیا، اسامہ بن زید کی قیادت کا مسئلہ آ گیا۔ کہا کہ جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو یمنی جن لوگوں نے کہا تھا کہ انما حبسنا من اجل ھذا، کہ اس کے لیے جس کا رنگ گندمی ہے اور جس کی ناک چپٹی ہوئی ہے اور غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں تو ان کے لیے میں روکا گیا، تو کہا کہ صدیق اکبر کے زمانے میں جب وہ لوگ مرتد ہوئے نا یمنی، تو اس واسطے مرتد ہوئے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا۔ حضور کی پسند کو جو بندہ ناپسند کرے وہ کافر ہو جائے، اور حضور کی ختم نبوت پر جو حملہ کرے وہ، یہ بتائے نا، یہ حدیث پڑھ کے سنائے نا لوگوں کو۔ فقال فلذالک کفر اہل الیمن، صرف حضور کی پسند کو ناپسند کیا، ہاں جی تو یمنی کافر ہو گئے۔ کیوں جی؟ یہاں تو عبداللہ بن رواحہ تسی دسو تو انو حضور نے کی کیا؟ کیوں جی؟
عبداللہ بن رواح تسی دسو اے درباری شاعرن، اے درباری شاعرن حضور نے کتنی باری انہاں نو دعا دیتی، کتنی باری انہاں کو نعتاں سنیاں، کتنی باری انہاں حضور دے دشمناں دا منہ بنیا. اور عمرہ قضا کے موقع پر تو حضور نے حضرت عمر کو روک دیا. جب حضرت عبداللہ بن رواح نے دیکھا نا کہ پچھلے سال انہوں نے حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا تو حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور کے دشمن سامنے کھڑے ہیں تو کہا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ. ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو، حضور آ رہے ہیں. آج نے حضور دا راستہ روکیا، آج مڈو گردنا کٹ کے رکھ دیاں گے. آج یار نو یار دی خبر نہیں رہنی. ہٹ جاؤ، حضور آ رہے ہیں. حضور کے دشمنوں کو دیکھ کر جس کو اخلاقیات آ جائیں اس نے حضور کو کیا مانا. اور میں تو جو اخلاقیات پڑھے کوئی نہیں نا کہ منکرین ختم نبوت نال پھر جفے تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ کرنے والے نو پھر پرچی. میں ایو جے اسلام پڑھیا کوئی نہیں، میں ایو جے عشق پڑھیا کوئی نہیں، میں واللہ کوئی نہیں پڑھیا. میں تو اے پڑھیا کہ جڑے سامنے کھڑے صلی اللہ دا گھر سامنے رحمت للعالمین محبوب اونٹنی ہوتے ہون تے صحابی رسول کہنے ہٹ جاؤ اے حضور آ رہے. کیوں جی؟ اللہ دا گھر سامنے ہوئے تو پھر ہٹ جاؤ. آج اسی مڈو کر دو یزل الخلیل عن خلیل، آج مڈو کر دینا وٹ دیں گے، یار نو یار دی خبر نہیں رہنی. حضرت عمر فرمان لگے یا ابن رواحہ اور بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، اور فرمایا کیا کرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے سامنے اللہ کا گھر ہے، اوپر رحمت للعالمین ہے، گردنیں کاٹنے کی بات کرتے ہو. تو میرے آقا نے فرمایا خلے عنہ عمر، فرمایا عمر عبداللہ بن رواح کا راستہ چھوڑ دے. فلا ہوا شد علیہم من وقت النبل، فرمایا عبداللہ بن رواح کے شیر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی کام نہیں کرتے. میری باتیں جو ہے نا وہ تلوار سے زیادہ ان کو گھائل کر جاتی ہیں. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. حضور نے جو فرمایا میرے دشمن میں ڈاڈی گل کرن والا بندہ وہ تو تلواراں تیرا نیزے بھی وہ کام نہیں کر دے جیڑا وہ دیا ڈاڑیاں گلاں کام کر دیا. تو میرے آقا نے اس بات کو پسند فرمایا، فرمایا عمر پیچھے ہٹو، میرے غلام کو یہ بات کرنے دو. اس کی باتیں تو ان کو ایسے گرا رہی ہیں جیسے تلوار بھی نہیں گرا. میں تو حضور کی عزت کی جب بات ہے تو بات سخت کرتا ہوں اور میرے آقا نے اس کو پسند فرمایا.